نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کی گاڑی میں شب و روز کے دو پہیے لگائے ہیں جو مسلسل ہمیں اپنی منزل اور انجام کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کا کرم تو دیکھیے کہ ان شب و روز میں بعض شب یعنی راتیں اور بعض روز یعنی دن ایسے بابرکت بنائے ہیں جن کو اگر صحیح طور پر بسر کر لیا جائے تو دنیا اور آخری کامیابی نصیب ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک شب جمعہ بھی ہے، یعنی جمعۃ المبارک والے دن سے پہلے والی رات، جو رات کو سورج غروب ہونے سے شروع ہو کر جمعۃ المبارک صبح صادق کے طلوع ہونے تک کے وقت کو کہتے ہیں۔ یہ بہت بابرکت رات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کے بہت سے فضائل، مناقب اور فوائد و ثمرات مذکور ہیں۔ وہ یہ ہے: نمبر 1، سورۃ الکہف کی تلاوت۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو اس شخص کے لیے اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور روشن ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں جمعۃ المبارک والے دن اور شب جمعہ دونوں میں سورۃ الکہف پڑھنے کے فضائل موجود ہیں، اس لیے کوشش کر کے شب جمعہ کو اور جمعۃ المبارک والے دن بھی اس کی تلاوت کر لی جائے تو وہ تمام فضائل و انعامات حاصل ہو جائیں گے جو احادیث میں مذکور ہیں۔ نمبر 2، سورہ یاسین کی تلاوت۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ احادیث مبارکہ میں سورہ یاسین کے اس کے علاوہ وقت میں بھی پڑھنے کے فضائل موجود ہیں، جیسا کہ نماز فجر کے بعد، اس لیے کوشش کریں کہ روزانہ نماز فجر کے بعد اس سورہ کی تلاوت کا معمول بنائیں اور شب جمعہ کو بھی اس کی تلاوت کر لی جائے تاکہ وہ تمام برکات اور فوائد نصیب ہو سکیں جو احادیث میں مذکور ہیں۔ نمبر 3، سورۃ الدخان کی تلاوت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو شب جمعہ میں سورہ حامیم دخان کی تلاوت کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ دخان کو شب جمعہ میں یا جمعۃ المبارک والے دن تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ حدیث پاک کا تقاضا ہے کہ اس سورہ کو شب جمعہ میں بھی اور جمعۃ المبارک والے دن بھی تلاوت کیے جائے۔ نمبر 4، درود پاک کی کثرت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعہ والے دن اور شب جمعہ کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ والے دن اور شب جمعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضروریات ان میں سے 70 آخرت کی جبکہ 30 دنیا میں پوری فرماتا ہے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات اور ثمرات اور انعامات ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق محبت کا ایک پہلو ادا ہوتا ہے۔ مزید اس حوالے سے میری کتاب درود السلام کے فضائل و برکات کا مطالعہ کیجیے جو umurlibrary.org ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، قبولیت دعا کا وقت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں مانگی جانے والی دعاؤں کو مسترد نہیں کیا جا سکتا: شب جمعہ، رجب کی پہلی رات، شب برات، 15 شعبان کی رات، اور عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ایک طویل حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے: اے علی، جب شب جمعہ ہو تو رات کے آخری تہائی حصے میں ہمت کر کے اٹھ جا، کیونکہ یہ مقبول گھڑی ہے، اس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 6، عذاب قبر سے حفاظت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جو مسلمان جمعۃ مبارک کے دن یا شب جمعہ کو فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے عذاب سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی ایسی بنا دیں کہ جس سے ہماری آخرت بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔